السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نازیہ الہی خان جو ہمیشہ اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتی رہتی تھی، اب اس نے حدوں کو پار کرتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی اناپ شناپ بک دیا۔ لوگوں میں غم اور غصہ ہے، جگہ جگہ اس کے خلاف FIR کروائی گئی ہیں، لیکن افسوس ابھی تک نازیہ الہی خان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ اس موقع پر کچھ ضروری باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی اس طرح کی گندی بات، اس طرح کے نازیبا الفاظ، اس طرح کے گستاخانہ کلمات جب بکے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کارروائی کرنے کے لیے تو پلان کریں، قانونی کارروائی کریں، کیونکہ ایسے لوگ جو اپنی زبان سے زہر اگلتے رہتے ہیں، جن کا کام ہی زہر اگلنا ہے اور مقدس شخصیات کے خلاف اناپ شناپ بکنا ہی جن کا کام بن چکا ہے، جب یہ انٹرویو پر بولتے ہیں تو بس اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف ہی بولتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ لوگ حدیں بھی پار کر جاتے ہیں، جیسے کہ نازیہ الہی خان نے تمام حدوں کو کراس کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھرے کلمات بولے۔ تو پہلی بات میری مسلمانوں سے یہ ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز کو، اس طرح کی آڈیوز کو بار بار اپنے چینل پر نہ دکھایا کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ کوئی گستاخ، کوئی نالائق قسم کا آدمی بری باتیں آقا کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بولتا ہے، ہم اس کو بار بار دکھا رہے ہوتے ہیں، بار بار ریپیٹ کروا رہے ہوتے ہیں۔ عقل مندی یہ ہے کہ جب کوئی ایسی حرکت کرے آپ اس کی ویڈیو کو سیو کر لو اور قانونی کارروائی کرنے کی کوشش کرو۔ سوشل میڈیا پر اس کو بار بار دکھانے سے کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ کاغذی کام جتنا آپ کا مضبوط ہوگا اتنا آپ اس کے خلاف ایکشن لے پائیں گے۔ ہو کیا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر جب بھی ایسا ہوتا ہے تو ہمارے نوجوان جوش میں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب یہی خیر کا کام ہے، اور وہ جو غلط کلمات ہوتے ہیں اس کو بار بار اپنی آئی ڈی پہ شیئر کرتے ہیں، اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بار بار گستاخی کرنے والے کلمات لوگوں کے ذریعے سنے جاتے ہیں۔ یہ میری پہلی گزارش ہے آپ سے۔ دوسری گزارش ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں، خاص طور پر جہاں یہ نازیہ الہی رہتی ہے، مجھے پتہ چلا کہ یہ غازی آباد کی رہنے والی ہے، پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، جو قانون کی باریکیوں کو جانتے ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو جانتے ہیں کہ مانہانی کے مقدمے کیسے ہو سکتے ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ قانونی اعتبار سے اس آدمی کے خلاف کارروائی کیسے ہو سکتی ہے، پرشاسن اگر کارروائی نہیں کر رہا ہے تو کیسے پرشاسن کے ذریعے کارروائی کروائی جا سکتی ہے، کیونکہ نازیہ الہی نے جو کچھ بولا ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے، وہ کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے ملک کی کئی بار بدنامی کا ذریعہ ایسے زہر اگلنے والے لوگ بن چکے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور نازیہ الہی خان نے جو اگلا ہے یا تو یہ معافی مانگے یا اس کے خلاف سخت کارروائی ہونا چاہیے۔ پڑھے لکھے لوگ جب تک آگے نہیں آئیں گے، ایڈوکیٹس ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، تب تک کچھ حل ہونے والا نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ اگر ایک چھوٹے سے ویڈیو میں بھی کوئی کچھ بول دے اونچ نیچ، کوئی پولیٹیکل منچ سے کچھ بول دے تو فوراً کارروائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن نازیہ الہی نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو کچھ بولا ہے، جو بقا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اب تک اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ جگہ جگہ FIR درج کی گئی ہیں، مسلمان غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن نازیہ الہی خان اب تک اریسٹ نہیں ہوئی ہے۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں حکومت سے اور لوگوں سے کہ آگے بڑھیے، اور ایسے لوگ جو معاشرے کے لیے زہر ہیں، جو لوگوں کے دلوں کو چھلنی کرنے کا کام کرتے ہیں، جو ہر دھرم کی جو مقدس شخصیات ہیں ان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، لیکن ایسے لوگ دھارمک بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ یہ نام اپنا نازیہ الہی رکھتے ہیں، ایکس مسلم رکھتے ہیں۔ ارے بھیا، اگر اسلام سے اور مسلمانوں سے اتنی نفرت ہے تو نام چینج کرو نا۔ نام تو سب سے بڑی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ آپ اس سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن صاحب اسلام سے بھی نفرت، مسلمانوں سے بھی نفرت، اسلام کے بارے میں دنیا بھر کی باتیں کریں گے لیکن نام مسلمانوں کا رکھیں گے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، کتنی بے شرمی اور بے غیرتی کی بات ہے، کیونکہ نام ہی تو سب کچھ ہے، نام سے ہی تو شروعات ہوتی ہے، لیکن نام نازیہ الہی رکھیں گے۔ کمال ہے۔ اس عورت کی جو زبان ہے نا، وہ زبان نہیں بلکہ زہر ہے۔ جس طرح سے یہ لوگوں کے دلوں کو توڑنے کا کام کرتی ہے اور جس طرح سے یہ اناپ شناپ بکتی ہے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کی لوگوں کی زبانوں پر لگام لگائی جا سکے۔ تو پہلا کام تو ہو گیا نوجوانوں کو کہ اس طرح کی ویڈیوز شیئر نہ کیا کریں، بلکہ اپنے پاس سیو رکھیں، قانونی کارروائی کے لیے استعمال کریں۔ دوسرا، پڑھے لکھے لوگوں سے گزارش ہے کہ پیسہ خرچ کریں، اپنی صلاحیت خرچ کریں، اپنی طاقت خرچ کریں، اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، ٹھیک ہے دیر ہو رہی ہے لیکن اگر کوششیں ہم مسلسل جاری رکھیں گے نا تو یہ ضرور اریسٹ ہوگی، یا کم از کم اس کے خلاف ایسی سخت کارروائی ہوگی کہ حکومت کو خود کہنا پڑے گا کہ اس کے ساتھ ہمارے کوئی لین دین نہیں ہے۔ اور BJP نے کلیئر بھی کیا ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مودی جی ہوں یا یوگی جی ہوں، ان کے سیاسی معاملات اپنی جگہ ہیں،
لیکن مقدس شخصیات کے بارے میں یہ لوگ اپنے دلوں میں ادب اور احترام رکھتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ نازیہ الہی کے خلاف ایکشن لے گی، اور نہیں لے گی ایکشن تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی طاقت کو، صلاحیت کو، قابلیت کو، پیسے کو کورٹ میں جو بھی قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں ان کو کراس کرتے ہوئے نازیہ الہی کے خلاف ایکشن لیں، اور پوری کوشش کریں کہ اس طرح کے جو لوگ جو سماج کے دشمن ہیں، امن پسند لوگوں کے لیے زہر پھیلانے کا کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اریسٹ کیا جائے اور ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ ہم لوگوں کو کرنا ہے، اس لیے FIR درج کروائیے، بالکل کروائیے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر ممکن کوشش کیجیے کہ یہ نازیہ الہی جو ہے نا اس کا منہ بند ہو، تاکہ آئندہ اس طرح سے حضور کے بارے میں یہ اناپ شناپ نہ کہہ پائے۔ اور ہمیں امید ہے کہ جلد از جلد اس نازیہ الہی کے خلاف کارروائی کی جائے گی، تاکہ آئندہ اس طرح سے کسی بھی مقدس شخصیات کے خلاف کوئی کچھ نہ بول سکے، بلکہ نازیہ الہی کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا نا، اور اگر وہ ہمارے ہندو بھائیوں کی کسی دھارمک شخصیت کے بارے میں یا عیسائیوں کی کسی دھارمک شخصیت کے بارے میں کچھ ایسا ہی اناپ شناپ بولتا، اس وقت بھی میں یہی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوتا، کیونکہ امن و امان، ایک دوسرے کا عزت احترام، دوسرے کی دھارمک آستھاؤں کی رعایت کرنا، یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، سب کے تہوار آتے ہیں، سب اپنی ریچولز کو فالو کرتے ہیں، پرمپراؤں کو فالو کرتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک سکون والا ماحول فراہم کیا جائے، اور ہمارے اس سکون میں آگ لگانے کا کام نازیہ الہی جیسے لوگ کرتے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ یہ نام بھی نہیں چینج کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑے بڑے ہسٹورینز نے کیا لکھا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف کوئی اسلامی شخصیت نہیں ہے، بلکہ ہسٹری کی بھی نمبر 1 شخصیت ہے۔ دی 100 ایک کتاب امریکن رائٹر نے لکھی ہے، اس میں اس نے 100 دنیا کے قابل لوگوں کا تذکرہ کیا، جس میں سے نمبر 1 پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ اگر انصاف کی نظر سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھا جائے تو آدمی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی نہ کسی نے گزاری تھی اور نہ کوئی گزار پائے گا۔ عدل، انصاف، تقوی، لوگوں کی عزت، احترام، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج کل کے جو لوگ زبان سے زہر اگلتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، یہ تو وہ الزام ہے جو مشرکین مکہ نے بھی نہیں لگائے۔ مشرکین مکہ نے کاہن کہا، جادوگر کہا، قرآن کو گڑھنے والا کہا، مجنوں کہا، دیوانہ کہا، لیکن یہ الزام نہیں لگایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا کے بڑے بڑے رائٹرز نے کیا لکھا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے کیا تأثر کیا پیش کیا ہے۔ ارے آپ کو دیکھنا ہے تو مہاتما گاندھی کو دیکھ لو کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں کیا کہا۔ لیکن ایسی مقدس شخصیات جن کو پوری دنیا سلام کرتی ہے، نازیہ الہی جیسے لوگ آتے ہیں اور اپنی بکواس میڈیا کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر پابندی اور ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی بہت ضروری ہے، تاکہ ہمارے ملک میں امن و امان برقرار رہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ قانونی کارروائیوں کے لیے کوشش کرتے رہو گے۔ بڑے بڑے لوگوں سے بھی میری اپیل ہے کہ وہ آگے آئیں، کیونکہ اس سے بہترین کام خیر کا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ مجھے امید ہے کہ بہت جلد نازیہ الہی کے خلاف قانونی کارروائی ہو جائے گی، تاکہ آئندہ یہ اپنے منہ سے زہر نہ اگل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔